فقیر دیکھتے ہی کہتا ہے سلطان محمود غزنوی اور تو نے تو میرے کرتے کا کوئی ملے نہیں لگایا۔ قربان جو ایمان والو توجہ فرماؤ، رسول اللہ کے غلاموں، سلطان محمود غزنوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے نیک بادشاہ تھے۔ افغانستان سے چلے، انڈیا پر دلی پر حملہ کیا، ناکام ہو گئے۔ ایک حملہ کیا ناکام، دوسرا حملہ کیا ناکام، حالانکہ بہت بڑے جرنیل تھے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام ہے، اسلام میں اس جوان کا بڑا نام ہے جسے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوے سبکتگین کے بیٹے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ قربان جو جب جا کر دلی پر آپ نے یلغار کی، ایمان والو وہ جو بت تھا، مندر تھا، فتح نہ کر سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں کی تعداد وہاں کم تھی، ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور بھی سارے ملاتے تھے، یہودی بھی ملاتے تھے، نصرانی بھی ملاتے تھے۔ یہ جوان افغانستان سے اپنے لشکر کو لے کر بعد میں اللہ اکبر جہاں شکست ہوتی ہے، بڑی ذلت بھی ہوتی ہے، بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ہار گئے، دو مرتبہ ہار گئے، تین مرتبہ ہار گئے، 10ویں مرتبہ حملہ کیا ہار گئے، 12ویں مرتبہ حملہ کیا ہار گیا، 13ویں مرتبہ حملہ کیا ہار گیا، سلطان بڑا پریشان ہے، 16ویں مرتبہ حملہ کیا ہار گیا۔ 16 حملے کیے تھے سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، جس کے ایک حملے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی پریشان، کیا کروں؟ کسی نے کہا او سلطان تینوں گل کرا میری گل من سے؟ انہوں نے کہا جی جی ضرور مانوں گا۔ فرمایا ایک اللہ کا فقیر ہے، نام ابو الحسن خرقانی ہے، آئے ہائے ہائے، اور بڑے مزیدار کی بات ہے ہمارے نقش بند سلسلہ کے پیشوا ہیں۔ ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ جا ملتا ہے، اور آپ کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ میں جا ملتا ہے، فقیر کا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں جا ملتا ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں جا ملتا ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر میں جا کے ہاتھ میں ملتا ہے، ان کا ہاتھ ان کے پیر کے ہاتھ میں جا کے ملتا ہے۔ یہ ہاتھ چلتے چلتے علی کے ہاتھ میں جاتے ہیں، علی کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ میں جاتا ہے، عثمان کا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں جاتا ہے، عمر کا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں جاتا ہے، ابو بکر کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں جاتا ہے، محمد کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ یہ ملتان میں ایک عورت رہتی تھی، قلندر عورت تھی، قلندر، اور ننگی پھرتی تھی۔ کیا جی؟ ننگی برہنہ الف لیلہ، ننگی 40 سال ننگی پھرتی رہی۔ ایک دن حضرت بہاولق ملتانی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا، شہر میں آنا تھا، گھوڑے پر سوار تھا، اس قلندرہ کو پتہ چل گیا، فوراً وہی کپڑے شلوار لے آؤ پہن لی، وہی قمیص لے آؤ پہن لی، وہی دوپٹہ لے آؤ کر لیا، نقاب کر لیا، اور ایسے کونے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے اور بہاولق کو دیکھنے لگی۔ آپ چلے گئے بہاولق ملتانی رحمت اللہ علیہ، عورت سے پوچھا کہ مئی جی یہ تیرا کون سا ڈرامہ تھا؟ 40 سال تو ننگی رہی اور آج بھاگ کر تو نے کپڑے پہن لیے۔ مائی جی نے کیا کہا؟ مجھے مرد ہی آج نظر آیا ہے۔ ایمان والے قربان جو 16 مرتبہ حملہ کیا، فتح حاصل نہ ہوئی، ارادہ کیا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤں۔ اللہ والے ہی کام آتے ہر موڑ پہ، خدا کی قسم۔ یہ ہماری معیشت سب کچھ بادشاہیت کیوں برباد ہے؟ یہ آج کسی اللہ والے کے پیچھے لگ جائیں۔ پہلے بادشاہ اللہ والوں کا ادب کیا کرتے تھے، اللہ والوں کی خدمت کیا کرتے، ان سے دعائیں کرا کے کوئی کام کرتے تھے۔
اور آج شراب پی کے کام کرتے ہیں. بیڑا عوام کا غرق، سب پریشان ہے، یہ پریشان ہے، وہ پریشان ہے، جسے دیکھ لے پریشان ہے. کوئی مہنگائی سے پریشان ہے، کوئی کس چیز سے پریشان ہے، کوئی کس چیز سے پریشانی پریشانی. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. جمعے کا دن تھا. جب آپ آستانے میں انٹر ہوئے نا تو مرید جھاڑو دے رہے تھے، ہر طرف سے مٹی مٹی تھی. مٹی سلطان کے منہ پہ لگی، صاف کرتا ہوا. ایک نے دیکھا، بھاگ کے گیا ابو الحسن خرقانی کے پاس. ابو الحسن خرقانی نے زلفیں رکھی تھی تو خارش ہوتی تھی، تو ایک مرید کو بلایا کر، کوئی آنا ذرا خارش کرنا، ذرا خرسی کریں. آنا ذرا خارش کرنا. اچھا وہ خارش کرو، آپ بیٹھو. اور دوسرا جو ملنگ تھا، مرید تھا، وہ بھاگ کے آیا. تو دیکھا تو حضرت کا سر نیچے تھا، تو ادب سے اسے کہتا ہے حضرت وہ بادشاہ ہے، بادشاہ. اب دیکھو یہ لوگ کتنے بے پرواہ ہوتے ہیں. بادشاہ ہے، حضرت کو کہو. اب آپ ایسے بیٹھے تو وہ جلدی میں کہتا ہے حضرت حضرت. اب ہاں کیا کہہ رہا بادشاہ ہے. انہوں نے کہا چھوڑ. میں نے کہا شاید کوئی جو ہاتھ آ گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی بادشاہ کی آمد پر اسے کوئی اثر ہوا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی. میں نے کہا تو نے کوئی رینڈ جو ڈھونڈ لینے جی. نہیں، بادشاہ ہے. اچھا چلو بلا لو. آ گیا جی بادشاہ. ہاں جی سلطان صاحب حکم، کیسے آنا ہوا؟ جی بابا جی مہربانی فرماؤ، 16 حملے میں نے کیے ہیں، منتر نہیں فتح ہو رہا، تو بت نہیں فتح ہو رہے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ایسے کرتا ہوں، یہ میرا کرتا، کوئی دعا شعا نہیں کی، کوئی دعا، کوئی وظیفہ. یہ کرتا پڑا تھا اپنا ساتھ. یہ لے جا، جب تجھے کوئی پریشانی ہو نا تو اس کرتے کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، اے اللہ اگر اس بندے کی تیری بارگاہ میں کوئی پہنچ ہے تو میرا یہ کام کر دے. لوگ تو کہتے ہیں ولی کچھ نہیں کر سکتا، یہاں ولی کا کرتا جا رہا ہے. ارے سونا کو اوے ولی کے جسم میں ساتھ لگے ہوئے کپڑے بھی کمال پہ جاتے ہیں. کرتا ابو الحسن خرقانی کا سلطان محمود غزنوی لے گیا، حملہ کیا. پھر وہی معاملہ، ادھر والے بھی اکٹھے ہو گئے، ادھر والے بھی اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. مسلمانوں کے پیر پیچھے ٹک بگانے لگے. آپ نے فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، نفل کے بعد رکھا کرتا. آئے مالک اگر اس کرتے والے کی کوئی شان تیرے حضور ہے تو مالک مجھے یہ منظر فتح. ابھی دعا کے ہاتھ منہ پر بعد میں آتے کہ جنگ کا معاملہ سارا پلٹ گیا. جنگ کا مسئلہ ہی سارا پلٹ گیا. جہاں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی وہاں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. اب فاتح بن کر سلطان آ رہا ہے. سورے ہندوؤں کو بات کے گھرنا ہے افغانستان. چلو جب آیا نا انہوں نے کہا رکو، یہ بھوت میری نہیں، میں تو 16 مرتبہ. چلو یہ جو مجھے تاج ملا ہے، فتح کا تاج ملا ہے، اس کا اور کوئی حقدار ہے. جب گئے تو ماشاءاللہ فقیر بیٹھا ہے. فقیر دیکھتے ہی کہتا ہے سلطان محمود غزنوی، اور تو نے تو میرے کرتے کا کوئی ملیہ نہیں لگایا، اور تو نے ایک منظر کی بات کی ہے. اگر آج اس کرتے کا وسیلہ دیتا اور خدا کو کہتا کہ پوری دنیا فتح کرنا چاہتا ہوں، میرے کرتے کے صدقے تو پوری دنیا کا فاتح ہو کر آگا. لیکن بول بھی نہیں لایا میرے کرتے دا، لیکن بول بھی نہیں کوئی منظر شندر. پوری دنیا کی دعا کرتا، اللہ کو ماننا پڑتی، کیونکہ خرقہ ابو الحسن خرقانی کا تھا.
اور ہر دور میں خرقانی آتے ہیں، مگر دیکھنے والے کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کرے دیکھنے والی آنکھ دے سکے، خرقانی قیامت تک آتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر!